گھر بنایا بڑا خوبصورت محل بنایا. دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز. اب وہ کہنے لگا کوئی گھر ہے جس میں رہنے والا مرے نہیں اور وہ اجڑے نہیں. کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ وہ اللہ نے جنت کو بنایا. تو اس کو ہم آئیڈیل بنا بھی لیں اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا. اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا. اگر فرض کرو بنا لیں تو بنتے بنتے شام کو چھٹی ہوگی. ہاں جس کو آپ کہتے ہیں فیوچر 40 سال تو اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے. 40 سال کے بعد پیچھے بیماریاں ہوتی ہیں اور آفت. اور یہاں تو ویسے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر دیواریں ہوتی ہیں اور کمرے ہوتے ہیں. تو آئیڈیل ہوم اللہ نے جنت کو بنایا ہے. یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی تھی نا، جس دن آج سے کوئی 25 ارب سال پہلے، اس کے بعد اس پر اللہ نے ایک دفعہ بھی پینٹ نہیں کیا، کوئی اس کی ڈیکوریشن نہیں کی، ایک دفعہ بھی اس کے حسن و جمال میں کوئی زیادتی نہیں کی. جس دن 25 ارب سال پہلے جیسے بنی تھی ویسے ہی ہے. ہاں اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسباب بنا لی اور اس کو بنائے مٹی سے، پتھر سے. اور 50 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی، ریت، پتھر، معدنیات ہیں. اور 50 کلومیٹر کے بعد اور اس میں جو درخت ہیں وہ لکڑی کے نہیں، درخت سونے اور چاندی سے ہی بنائے. ان کی ڈالیاں ٹہنیاں. ایک نے پوچھا وہ سونے چاندی سے پھل کیسے نکلے گا؟ تو آپ نے کہا لکڑی سے پھل کیسے نکل رہا ہے؟ لکڑی سے پھل کیسے نکل رہا ہے؟ لکڑی اور پھل کا کیا تعلق؟ اس میں سے کیسے پھل نکل رہا؟ تو جو رب لکڑی سے نکالتا ہے وہ سونے سے نکال دے. کرنا تو اس نے تو اس نے جو اس کو بنایا ہے. تو فرض کرو دنیا کو بنے ہوئے جو سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں، بگ بینگ 25 ارب سال پہلے تھا. تو اللہ نے اسی وقت جنت بھی بنا دی ہوگی. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کب بنائی، لیکن مخلوق کے بننے کی ابتدا بقول سائنسدانوں کے 25 ارب سال پہلے. اسی وقت ہم جنت کو بھی شمار کر لیتے. اللہ نے اس وقت جنت بھی بنا دی، جہنم بھی بنا دی. جس دن 1940 کی گاڑیاں کیسی تھی اور 2012 کی گاڑیاں کیسی، تو جنت میں کیا ہوگا؟ ہر شے تم اپنی بیوی کو دیکھو گے تو ایک نظر پر جو اس کا حسن ہوگا نا، جب دوسری دفعہ دیکھو گے تو اس سے وہ 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا، تو تمہاری کشش اور بڑھ جائے گی. پھر جب تیسری دفعہ دیکھو گے کیوں کر کے ایسے کرتے ہیں، ایک سیکنڈ اگر اس رب کا قربان انہوں نے زنا نہ کرو، زنا نہ کرو، نکاح کرو. میں نے تمہارے لیے ایسی لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں کہ دیکھو گے تو 40 سال دیکھنے کا نشہ نہیں اترے. پہلی نظر دیکھے گا جنت کی لڑکی کو تو میرے رب کی عزت کی قسم 40 برس ایسے دیکھتا رہے. آنکھ ایسے بند نہیں کر سکتے، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے. ایک اس لیے کہ ہر پل میں سیکنڈ میں اس کا وہ سب اوپر جا رہا اوپر. تو ہر دفعہ پہلے سے زیادہ. اور وہ جب تمہیں دیکھ کروڑ پتیوں کی بیویوں پہ فون سنیں ہچکیاں لے کر ہوتے ہوئے کہ ہمارے خامن کا رویہ ٹھیک نہیں، گھر کو آگ لگا، میرے لیے سرٹ کو میں کیا کروں جب میرے خامن کا بور ہی ٹھیک نہیں، 20 کروڑ کے گھر کو میں کیا کروں جب میرا خامن کا رویہ ٹھیک نہیں. انہوں نے تو آئیڈیل ہوم بنایا تھا، تو اس میں ہی کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آئیڈیل ہوم بن نہیں سکتا جو کہ مرد کی اپنی
ہوتی ہے مرضی عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، زبان پہ جملے سخت ہوتے ہیں، دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے سلام کریں، کوئی میرے آگے ہو کوئی پیچھے ہو۔ ایک ہمارا سیاستدان کہنے لگا تمہیں کیا خبر، جب گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے تو آدمی کہاں اڑتا ہے، جھنڈے والی سزا۔ اور ان سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں آئے، بڑی دیر جہنم کی سزا بھگت کے میرے نبی پہ قربان جاؤں، کیا نظر کیا علم ہے۔ آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو جہنم سے نکلتے ہوئے۔ اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینہ۔ اس کا قبیلہ بتایا، اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ۔ سب سے آخر میں نکلے، موریں کھوتو کھوتو پتہ نہیں کب نکلے۔ تو یہ جب جنت میں ہینٹر ہوگا تو 80,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کر، 80,000 اٹھیں گے آقا جی ہمارے سرکار، سارے جنتی پہنچ گئے، آپ نے اتنی دیر لگا، کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لطر پہ تو یہ سب سے چھوٹا پروٹوکول ہے۔ تو لاکھوں کروڑوں خدام آ کر سلام کریں گے تو آپ ہوا میں بڑھتا اپنے آپ کو محسوس کریں، یہ عزت ہے۔ آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے، عزت نفس ہر ایک کو محبوب۔ ایک آپ اپنے گھر کا واقعہ سنا، جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا، 59 میں ہمارے والد صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے، اس پورے ہمارا سائد اللہ دیتا نام تھا دتو، کیا کہتے دتو کا سائد، اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتا اتارا اور 5 سال جوتے اس کے سر میں مارے۔ پھر کہنے لگا اب چارہ ڈالو، جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگا۔ یہ میرے گھر کا واقعہ ہے، کوئی سنا ہے تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے لگے ایک ہی کل میں نے اس کو چیک کر لیا تھا، اس کو کچھ نہیں تھا، یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے۔ تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلا تھا، تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے 2-4 جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا، دو کھائے۔ عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت، مال کی طلب ناجائز نہیں ہے، انسانی ضرورت۔ ہم اس کے حدود ہیں، اس کے اندر تو ضرورت ہے، اس کے باہر پھر کہیں تکبر بن جاتا ہے، کہیں ظلم بن جاتا ہے، کہیں زیادتی ہے، حدود کے اندر۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر۔ 1 روپیہ یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بے عزت کرنا سب سے بڑا سود۔ تو نوکر چلے جائیں گے، پھر اللہ کا اشارہ ہوگا، ٹک 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 ٹک، دروازے کھلیں گے تو فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نورانی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے؟ کہیں گے بما صبر، وہ جو اپنے لندن میں صبر کی زندگی گزاری، یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے راجہ و سلام۔ غفلت کے دیش میں آپ نے بیدار ہو کے زندگی گزاری، اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری، جب چاروں طرف شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری۔
سلام سلام سلام. تو فرشتوں پہ سلام ان کو ہوا میں اڑا دیتا. یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس، عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی، مال سے بھی زیادہ، ڈگریوں سے بھی زیادہ. تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا. فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام. اور آئیڈیل ہوں بتا دوں، آئیڈیل ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا، ایک دم نور میں نور چھا جائے. جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا اور پروٹوکول کی آخری حد، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا. سلام، میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہیں ویلکم کرتا ہوں. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے. ہر مرد عورت کا نام لے گا، نام لے کر گئے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں. تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے. کیا یہ ہو سکتا کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے؟ یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے، جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تم ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہو، حیثیت بدل چکی، حیثیت، پوزیشن. یا لبو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تم نوکر تھے اور میں مالک تھا، ٹھیک، تم ایمپلائی تھے، تمہاری زبان، تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا. تو تمہارے ذمے میری مانگ کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمے تھا. اب جنت میں آج کی حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان. کیا ہوسٹ کہتے ہیں میزبان کو؟ تو اب تم میرے لیے مہمان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں. اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، مہمان کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے. جاؤ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیہ. ہنیہ کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ. کھاؤ، کھانے کے بعد پخانا کوئی نہیں. پیو، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ. پیو، پینے کے بعد پیشاب کوئی، بیماری کوئی. پھر پینے پلانے کی بھی 3 محفلیں قرآن نے بتائیں کہ یہاں شراب نہ پیو، آپ کے یہاں عام ہے. اس لیے ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کرے آگے والی سوچ دل دماغ پہ چھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقار کو ختم کرنے والی اور انسانیت پہ داغ. تو یہاں کہتا شراب نہ پی. اللہ کے نبی تشریف فرما رہے، ادھر بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس، سیدھے ہاتھ، چھوٹی عمر پہ 12 سال. ادھر بیٹھے تھے خالد بن ولید، بڑے سردار سیف اللہ. تو آپ نے پانی پیا تو آپ کی عادت تھی، آپ جو نا سیدھا ہاتھ سے شروع کرتے تھے. ہر چیز میں نا رائٹ سائڈ کو پسند کرتے. پہلے پاؤں، رائٹ پاؤں میں آپ اپنا جوتے میں اپنا پاؤں ڈالتے. کنگھی کرتے تھے تو پہلے رائٹ سائڈ سے کرتے تھے، پھر لیفٹ سائڈ سے کرتے. داڑھی میں پھر ادھر سے کرتے تھے، پھر ادھر سے کرتے. ایک مثال دے رہا ہوں.
تو آپ کا جی چاہا یہ بچہ ہے میں یہ پانی دوں خالد بن ولید کو جو سردار ہے، لیکن وہ آپ کی مستقل عادت پھر ادھر سے شروع کرنا، ادھر والے کو دینا، تو آپ نے کہا عبداللہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ خالد کو دے دوں کہ یا رسول اللہ کسی اور کا جھوٹا ہوتا تو میں ایثار کرتا، یہ آپ کا جھوٹا ہے آپ کے ہاتھوں کا، میں کیسے کسی اور کو دیتا؟ یہ تو آپ کے ہاتھوں کا ہے، میں نہیں کسی کو دیتا، مجھے ہی دیں آپ۔ تو جب اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول کے ہاتھ کا دیو کی یہ خوشی ہو رہی، یا رسول اللہ میں نہیں آپ کے ہاتھ کا کسی اور کو دیں، میں ہی لوں گا۔ تو جب میرا رب اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، میرا بندہ لے میرے ہاتھوں سے، تو اسلام سیکھنا پڑتا ہے میرے عزیزو، بن سیکھے تو کوئی چیز نہیں آتی۔ واحد مخلوق ہے انسان جو جاہل پیدا ہوتا، باقی ہر چیز پڑھی لکھی پیدا ہوتی۔ درخت بھی اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ سیب کے اوپر کیلا نہیں اگ سکتا، کیلا ٹی شیپ نہیں ہو سکتا، اسی شیپ میں ہے، اسی طرح حلوے کو رکھ بھرے اس میں ذائقہ بھرے، انسان جاہل پیدا ہوتا، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب ساری چیزیں سیکھتے ہو، اسلام بھی تو سیکھو۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، لیکن ہم نے اسلامی زندگی سیکھی تو نہیں ہے، اس کو سیکھو گا۔ اس میں پہلی بنیاد اللہ یہ دیتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر دوسرا ذہن اللہ یہ دیتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یفعل اللہ ما۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ذہن بنا، لا ہر چیز پہ لا ہے، اس ساری کائنات کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ سب سے پہلے اللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ جو چاہے کر کے دکھاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسلام پر چلنے کی یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد نہ ہو تو اسلام پہ نہیں چلا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ذہن یہ ہے کہ سب کچھ پیسے